الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و اہل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر ہٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں بلحاظ زوال ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والقلم. اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور منقش في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى نور الهدى مصباح الظلم. جميل الشم صاحب الجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده والموجود مقصوده. سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء بالغرباء باليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم محمد صلی اللہ تعالی. آج کی گفتگو کا عنوان ہے نام محمد. درود تاج کے حوالے سے ربیع الاول سے ایک ہفتہ ایک جمعہ اور ہمیں مل رہا ہے. آئندہ جمعہ کو ابن عبداللہ پر آج کی جمعہ کی گفتگو لفظ محمد، نام محمد، رسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس سلسلے میں تمہیدی طور پر جو میں نے ایک شعر بیان پیش کر دیا ہے. ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں بلحاظ زوال ہے. جتنی بھی کامیاب بلندیاں عروج پانے والی شخصیتیں، ان تمام کو ایک مدت کے بعد وہ دائمیت، وہ کنٹینیوٹی، وہ استمرار، وہ ہمیشگی حاصل نہیں ہے جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. یہ وہ نام ہے کہ جب سے آغاز میں آیا آج تک خصوصاً اور صبح قیامت تک عموماً جنت تک خاص الخاص آتوالے سے کسی بھی زاویے سے گھٹا نہیں. دیکھیے گھٹنے اور بڑھنے کا جو ایک معیار ہے
ایک توحیدی معیار ہے، عوام ہے، خلق ہے، خالق جس کو بڑھائے اسے بڑھنا بولتے ہیں، مخلوق جسے بڑھائے اسے الیکشن کا پہلو بولتے ہیں۔ مخلوق کسی کو بلندی دے اسے بڑھنا نہیں کہتے، خالق جسے بڑھائے اسے صحیح بڑھنا کہتے۔ آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں آج بار بار اس لیے چن رہا ہوں کہ تھوڑا بتانا بھی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جلدی سے بول دوں، ماننے والوں کے لیے یسرنا قرآن بھی کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے قرآن بھی کافی نہیں۔ صحیح ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یسرنا قرآن ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ اسے مانتے ہیں تب تو دیتے ہیں۔ یسرنا قرآن کو نہیں مانتے تو کیوں دیتے آپ ہاتھ میں مجھ سے پاس جاؤ پڑھنے کے واسطے؟ اور میں اپنے علمی آغازی ابتدائی فرسٹ حوالے سے آپ کو بولوں، سب سے پہلی حدیث اگر میں نے اپنی زبان پہ یاد کیا ہے تو وہ یسرنا قرآن سے یاد کیا۔ اپنی عمر، اپنی شریعت کے علم کی عمر بتا، سب سے عمر کی پہلی حدیث اگر میں نے یاد کیا، وہ حدیث کیا ہے جو یسرنا قرآن میں موجود ہے؟ اسماء للہ تعالی الحسن التي امرت بها الدعاء 99 من احصاها دخل الجنہ، جس کا معنی ہے اللہ تعالی۔ اچھا ایک اور جملے ہے، رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم دونوں میں، اس وقت تو خالی رٹ لیے تھے، اب سمجھ میں آ رہا، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت۔ یسرنا القرآن بھی نا سمجھی کا آغاز ہے، سمجھی کا آغاز نہیں ہے، نا سمجھی کا آغاز ہے، اور بخاری اور مسلم زبان پر ہے اس وقت، لیکن اس کا سورس کون ہے؟ یسرنا القرآن ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، اسماء للہ تعالی، اللہ کے نام ہیں 99، من احصاها، جن ان 99 ناموں کو جس نے بھی گنا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہے کوئی اس کا انکار کرنے والا؟ لیکن یہ دیکھ کس میں ذکر ہے؟ یسرنا قرآن میں۔ اب ایڈیشن بدل گیا ہو سکتا نہ ہو، لیکن رکھے ہے، ابھی بھی دیکھا ہو، بچوں کو کبھی کبھی دیکھتا ہو۔ تو ماننے والوں کے لیے یسرنا قرآن بھی اوتھر ہے، نہ ماننے والے کے لیے قرآن بھی اوتھر نہیں۔ یہ صاف بات ہے، ایک دم کلیئر بات ہے۔ ماننے والے کے لیے ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر شے میں جلوہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر چیز میں توحید اور سنت نظر آتی ہے۔ آنکھ ویسی پیدا، جب نظر بدلتی ہے تو نظارے بدلتے ہیں، یہ مشہور جملہ ہے۔ آنکھ بدلتی ہے تو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اسے نظارہ کہتے ہیں، وہ بھی بدل جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، اور بازو میں ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، محمد تجھ جیسا میں نے، استغفر اللہ معاذ اللہ، صدوار استغفر اللہ معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجھ جیسا میں نے بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی نے کہا سچ کہا ابو جہل تجھ۔ ابو بکر صدیق اچھل کر آئے، عظمتوں کے حوالے سے عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ سے جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ نبی نے کہا تو نے بھی سچ کہا۔ عمر فاروق نگیٹو اور پوزیٹو کے درمیان ہے، فرماتے یا رسول اللہ کالے میں بھی آپ نے سچ کہا، بدصورتی کے جملے میں بھی سچ کہا، خوبصورتی کے جملے میں بھی سچ کہا۔ آقا نے فرمایا میں آئینہ خدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ بتا، نظر بدلتی ہے تو نظارے بدلتے ہیں۔ آئینہ میں جو جیسا رہتا ویسے ہی دکھتا۔ ابو جہل بدصورت بن کر آیا، بدصورتی نظر آئی۔ ابو بکر تم خوبصورت بن کر آئے، خوبصورتی نظر آئی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدلتے ہیں۔ ماننے والوں کے لیے یسرنا القرآن بھی بہت کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے قرآن بھی کافی نہیں۔ بے شک۔ کھل کر مثال دے دو، شمر لعین نے حسین کو قتل کیا جو 30 پارے کا حافظ قرآن تھا۔
ماننے اور نہ ماننے کی بات نہیں ہے. سینے میں جو قرآن کا حفظ کرے گا وہ بغیر مانے کیسے کرے گا؟ بغیر وضو کے نہیں چھوا ہوگا. صحیح ہے. قرآن کو 30 پارہ یاد کرنے کے بعد بھی قرآن کو نہیں مانا. تو قرآن کو مانتا تو حسین ضرور قرآن میں نظر آتے. صحیح ہے. تو نہ ماننے اور ماننے کا جو معیار ہے پازیٹو معیار ہے. ماننے کا معیار پازیٹو، تصدیقی معیار ہے، دلی معیار ہے. اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم، قلب صادق، قلب صالح، ذہن صحیح، ذہن فہیم عطا فرمائے. اب جب یہ بات سمجھ گئے ہیں تو آج کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میم ہا میم دال 4 الفابیٹ. سب سے پہلے جلدی بول دوں اس لیے کہ یہ ایک ایسا آفاقی اور ہماگیر عنوان ہے کہ اس عنوان سے سب عنوان نکلا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کے بغیر کسی کا عنوان ہی نہیں بن سکتا. ہمارے خلق کا عنوان محمد ہے. جملے پہ غور کریں آپ. خلق کا عنوان محمد ہے. مطلب محمد نہ ہوتے تو ہم پیدا نہ ہوتے، کیونکہ ہماری اصل آدم ہے اور آدم کو اللہ پاک نے کہہ دیا لولا کا لما خلقت آدم، لولا ہو لما خلقت آدم. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آدم کو پیدا نہیں. سبحان اللہ. تو آدم جب نہیں ہوتے تو آدمی کہاں سے ہوتے؟ خیر آج ایک دم بالکل آپ کی زبان میں بات کروں گا تاکہ آپ اپنے نبی کے نسبت رکھنے والے خصوصاً مہینے، نسبت تو ہر زمانے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ماضی و حال ہو کہ مستقبل، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. اس لیے خصوصاً کا لفظ میں نے کہا ہے. جب پرویش کریں، اس میں انٹری کریں تو اچھے سے بادب ہو کر، باوضو ہو کر، درود ہو کر، باسلام ہو کر، سب باباری ہو کر کے الحمدللہ ساری نگیٹو کو سب پارہ کر دیجیے آپ انشاءاللہ. دیکھیے جب تک رات نہ ہوتی تو دن کا تصور نہ ہوتا. تو ماننے والے کا لفظ اسی وقت بولا جاتا جب نہ ماننے والے بھی ہوں. تو آپ خدا کے واسطے ماننے والوں میں ہمیشہ رہے ہیں، ہمیشہ رہیے. اور انوائلنٹری میں کیوں پوری توجہ کے ساتھ آپ مانیے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کا ایمان ہے. آپ اپنے ایمان پر فخر کرتے ہیں تو توجہ کے ساتھ فخر کیجئے کہ یہ ایمان جو ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ، اس میں تو خیر توجہ آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی معرفت اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ والے نبی والے ہوتے ہیں. جملے پہ غور کیجیے. فیضان نبوت توحید کی محتاج ہے اور فیضان ولایت نبوت کی محتاج. نہیں سمجھے تو نبی جو بنتا وہ اللہ کی وجہ سے اور ولی جو بنتا نبی کی وجہ سے. اللہ سمجھ. نبوت مخلوق نہیں، مخلوق کے تحت نہیں، توحید کے تحت. اللہ جسے چاہے، اللہ یجعل، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. سورہ الانعام میں پارہ نمبر 8 میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت، دیکھیے اپنی رسالت مطلب جو رسول جس کو بنانا ہے، نبی کس کو بنانا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. تو رسالت و نبوت قرآن کے تصور میں توحید کے تابع اور ولایت نبوت کے تابع. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ظاہر ہے کسی بھی اچھے فائل کو کھولنے سے پہلے کمپیوٹر ریفریش کرتے ہیں نا، یہ ریفریش کر رہا تھا میں. اب جو ہے اصل مواد دینے جا رہا ہوں محمد کے حوالے سے. بڑی محبت سے سنیے گا قرآن پاک. اور میں آج تھوڑی سی مطلب الگ دنیا میں جا کر کے، الگ دنیا سے مراد جیسے ماننے والوں کے لیے سن القرآن بھی کافی ہے. تو الحمدللہ آپ ہم سب جو ایک جگہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں جمعہ میں، ماننے والے زیادہ ماننے ہی والے رہتے ہیں، میرا گمان نہیں کہتا ہے. تو الحمدللہ ہم یہ سن القرآن کو بھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں. سینے سے لگا کر کے دیکھتے ہیں ظہر میں عصر میں جب بچے جاتے ہیں سینے سے لگا کر کے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو باادب بنائے. یہ دعا ضرور کرو ماں باپ، ورنہ آج ہاتھ سے، کل تک تو سوچتے تھے سنتے تھے بیٹی ہاتھ سے نکل گئی، آج اولاد کا جملہ بولو، اولاد ہاتھ سے نکل جا رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بے ادبی ہے. بزرگوں سے آپ نسبت نہیں رکھوا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اگر چاہ لیتے تھے تو اپنی
اپنی نوازش اپنے کرم سے بار بار جا کر کے کیوں پوچھا کرتے تھے؟ یہ امت کو بتانا کہ بزرگوں سے نسبت یہ نبی کی سنت ہے، نسبت رکھا کرو، نسبت یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے بچے جب سوتے ہیں تو موبائل اس کی انتہا ہوتی اور جب اٹھتے ہیں تو موبائل اس کی ابتدا ہوتی۔ کل جب اٹھتے تھے تو ماں کا قدم چوم کر اٹھتے تھے اور جب سوتے تھے تو ماں کو سلام کر کے سوتے۔ تو پیدا جنید بغدادی ہوتے تھے، معین الدین ہوتے تھے، عبد القادر ہوتے تھے، یوسفین ہوتے تھے، شرف الدین ہوتے تھے، لیکن آج شاہ رخ اور سلمان ہو رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ آپ باپ ماں ہو، دھڑکتا ہوا دل رکھو، آپ کی دعا گارنٹیڈ ہے، اللہ پاک آپ کی دعا میں قبولیت کی مہر لگا دیا ہے۔ اس لیے دھیان رکھیے، آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو، اپنی عظمتوں کو سمجھو، اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، اور اپنی اولاد کے لیے اس طرح کے جملے نہیں جو کرنا ہے کر لے، بلکہ اے اللہ ان کے ساتھ خیر فرما، میں باپ ہونے کی حیثیت سے دعا کر رہا ہوں، ماں ہونے کی حیثیت سے دعا کر رہی ہوں۔ اس طرح سے دعا کرو، ماں باپ گارنٹیڈ ہو، آتھر ہو اپنی اولاد کے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ درود تاج کے حوالے سے آخری لمحے میں ہے، میری خواہش یہی تھی سارے سوال کا جواب ربیع الاول میں آخری بن جائے الحمدللہ۔ تو ابن عبداللہ آخری ہمارا عنوان ہوگا جو درود تاج کا آخری پہلو ہوگا۔ پھر یا ایھا المشتاقون کا عنوان بنے گا میلاد النبی انشاءاللہ۔ خیر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میم ہا میم دال، یہ وہ عنوان ہے جو ایسا عنوان ہے جس عنوان کو نہ چاہ کر کے بھی لوگ، دھیان دیجیے، نہ چاہ کر کے بھی لوگ چاہنا پڑے گا۔ یہی اگر ایسا توحیدی عنوان ہے، کوئی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکتا بغیر سورہ محمد کی حفاظت و یاد کی۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں اللہ پاک نے پاؤ پارے پر مشتمل، اچھا کمال ہے قرآن پاک کو آپ جب دیکھیں گے ٹرانسلیشن والے قرآن میں، تو فرسٹ میں جب الحمدللہ سے پہلے 2 ورق رہتا، اس میں اللہ هو اللہ الذی لا الہ، اللہ کے 99 نام، اور لاسٹ میں محمد کے بھی 99 نام، سبحان اللہ۔ اب آج کل اگر نہیں چھاپ رہے ہیں تو نہیں چھاپ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، مگر ہے ہمارے پاس ابھی بھی وہ قرآن ہے جس میں 99 نام ادھر بھی 99 نام ادھر بھی۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں بنہا زوال ہے، ہر عروج میں زوال اور پستی پوشیدہ ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہ بڑھانے والا وہ ہے جو قدیم ہے، ازلی ہے، نہ مٹنے والی ذات ہے، اللہ پاک ہے۔ ورفعنا، ہم نے رفعت دی ہے، ہم نے بلندی کی ہے، ہم نے بلندی کی ہے۔ اب اس ہم میں ساری انانیت کو فنا کر دو، تب تو تم باقی ملہ بن سکتے، نہیں تو ہو گیا۔ 70 سال تک چٹان کو جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں جانے میں لگے ہیں، 70 سال تک، دوسری روایت میں 500 برس کی ہے، 70 سال تک جہنم میں چٹان کو جانے میں لگے ہیں۔ محمد کے نہ ماننے والوں اسی جہنم میں جاؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ نہیں، اللہ کی وعید ہے۔ وعدہ تو خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی وعید ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ اور مومن اگر ہو تو حدیث پاک ہو یا قرآن پاک ہو، ایمان کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرو، ایمان کے دائرے میں۔ ایمان سے ہٹ کر کے آپ نہ قرآن سمجھ سکتے نہ حدیث سمجھ سکتے۔ مطلب قرآن کی آیت بھی سمجھنا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حدیث پاک بھی سمجھنا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ یہ شریعت کا سب سے پہلا عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں، ایک حدیث پاک کے ذریعے سے ایک میسج آیا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے صرف دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جنتی ہے۔ اب جو ہے کسے پوچھ رہے ہیں؟ بیگن بیچنے والوں سے، دے دیکھو لا الہ الا اللہ بس کافی ہے ہمارے لیے۔ اب اس کو کیا معلوم صحیح بالکل صحیح۔ اب وہ بیچارہ
बैगन पहले तो खूब बिकता था क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से वो बोलता था। अब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू किया तो बिक ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ला इलाहा इल्लल्लाह से जन्नत नहीं जाओगे, लेकिन प्यारे तुमने कभी सोचा कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने कहा वो जन्नती है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये किसने कहा? यही है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, किसी विधायक ने नहीं कहा है, किसी इलेक्टर ने नहीं कहा है, इलेक्टेड ने नहीं कहा है, उसने कहा है जिसने तुम्हें कहने की हिम्मत दी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद तुम ये पढ़ते हो। तो मोहम्मद अरबी ने कहा, तवज्जो दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, इस कहने का सोर्स मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहां गए? इतनी कैसी दुश्मनी, ऐसी कैसी अदावत है, ऐसी कैसी अदावत है? नहीं, हम तो अंधेरे में भी अगर अभी रहें और सूरज की रोशनी नहीं है तब भी सूरज का इनकार नहीं करते। हम कहते हैं सूरज निकला हुआ है, अगरचे सूरज की रोशनी नहीं है हम सब पर, सही है? क्यों? हम जानते हैं जो हकीकत है वो हकीकत है, हकीकत से रुगदानी नहीं कर सकते। तो मोमिन हदीस का जुमला जब बोलेगा वो रसूल पाक के ख्याल के बगैर बोल ही नहीं सकता है। तो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रसूल पाक की हदीस है, ये हमारी और आपकी तस्दीक और ताईद नहीं है बल्कि रसूल पाक की हदीस है। तो आप हदीस मानने से पहले हदीस वाले मोहम्मद को मानना होगा, तब जाकर के आप कहो, अब जाकर के जिसको भी कहो रसूल ने कहा कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो अब जन्नत में जाने के लिए ये अल्फाज नहीं है, एतमाद मुस्तफा है, रसूल पर भरोसा है, नबी ने कहा है, इसलिए हम जन्नत में जाएंगे तौहीद का उन्वान लेकर, ला इलाहा इल्लल्लाह का उन्वान लेकर। ये है। तो मानने वालों के लिए यस्सरनल कुरान भी काफी, नहीं मानने वालों के लिए कुरान भी काफी नहीं। साहब ये बात एकदम मुठ ज़बान में बोल रहा हूं आज। और आप सुनिए कुरान की चंद आयत करीमा और उसके बाद एक नया पहलू लेकर आप उठें। हर दिन नया पहलू, नई शान, नई आन, नई बान के साथ जिए। अल्लाह पाक आपको जन्नती बनाए, हम सबको जन्नती बनाए, जहन्नम से बचाए, महफूज फरमाए। लेकिन प्यारे कभी गुर्राना नहीं, घमंड न करना, गुरूर न करना, फख्र जरूर करो लेकिन अमल पर नहीं, नबी पर फख्र करो, मुस्तफा जाने रहमत पर फख्र करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं कभी कभी सोचता हूं, आदम आदमियत, सफवत, नूह नजाबत, यूसुफ हुस्न, शीस अजमत, यूनुस बख्शिश मगफिरत, अय्यूब सब्र, गर्जे के हुस्ने यूसुफ, गमे ईसा, यदे पैजादारी, जितने भी नबियों के कमालात को देखते हैं, इन तमाम नबियों के कमालात क्यों मोहम्मद अरबी के ताबे हैं? क्यों मोहम्मद अरबी के ताबे हैं? जवाब कुरान पाक से मिलता है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 में कि अल्लाह पाक ने मीसाके नबूवत, एक वादा लिया नबियों से, ए नबी तुम जब तक रहोगे अपनी कौम में अपनी नबूवत का प्रचार करना, मेरे पैगाम को फैलाना, लेकिन अगर मेरा मोहम्मद आ जाए, मेरा नबी आ जाए, मेरा आखिरी चहीता महबूब आ जाए, तो उन पर तुम भी ईमान लाना और अपने ईमान लाने वालों को भी ईमान लाने की तलकीन करना। नबियों को यह आर्डर, किस खेत के हो यार आप? हदीस की बुनियाद पर रिजेक्ट कर रहे हो किसको? खबरदार 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 खबरदार, होशियार होशियार। कोई दुनिया में नहीं रह सकते नबी की बुनियाद, नबी को छोड़कर कोई दुनिया में नहीं रह सकते आप, किसी दुनिया में नहीं रह सकते आप। लाखों अरबों करोड़ों खरबों जो कुछ भी मिलियनों बिलियनों आमाल की दुनिया बसा लो, सब रिजेक्ट कर देगा, पूछेगा जमानत मोहम्मदी है, नबी की श्योरिटी है, नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक में, अभी सुल्मान से आपको कोई है
9 تاریخ کو 12 تاریخ کو میں اس کو تفصیل سے کروں گا، مگر ایک اشارہ، اگر سفر میں کوئی قرآن کی پوری تلاوت کرنا چاہے تو کیا سورہ محمد نہیں پڑھے گا؟ ذی الحجہ میں پڑھنا چاہے تو سورہ محمد نہیں پڑھے گا؟ رمضان میں پڑھنا چاہے تو الم نشرح لک صدرک نہیں پڑھے گا؟ ورفعنا لک ذکرک نہیں پڑھے گا؟ والضحیٰ نہیں پڑھے گا؟ یہ سب ذکر خدا ہے، عنوان محمد ہے، خدا کا ذکر ہے، عنوان محمد ہے. سمجھ گئے آپ؟ سمجھنے کی کوشش کریں، فہم کو قریب کرو. اپوزیشن جس کو تم سمجھتے ہو ان کی دشمنی میں توحید کا دامن نہ چھوڑ دو. ذکر خدا نہ تجھ سے چلا جائے. ذکر خدا عنوان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آئندہ جو آپ کے اوپر سایہ فکن ہونے والا مہینہ ہے، اعتراض نہ کرنا. کیونکہ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، اعتراض نہ کرنا بھی ایک ادب ہے، بے ادبی نہ کرنا بھی ایک ادب ہے. تم مت سجاؤ محفلوں کو، مت کرو کچھ بھی، لیکن ادب یہ تمہارا اثاثہ ہونا چاہیے، تمہاری پونجی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کا سب سے اہم اور بیس پہلو ہونا چاہیے. ادب و احترام یہی سے کامیابی اور یہی سے ساری چیزیں اور ساری ترقی کا مدار ہے. اس پر الحمدللہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد. ہاں تو یہ بول رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کبھی کبھی آپ بھی سوچیے اور ایک دم توجہ سے سوچیے کہ کوئی بھی عمل آپ لائیے، کوئی بھی عمل لائیے آپ، جس عمل میں صرف اللہ کا پہلو، کوئی بھی عمل لائیے. یہ چیلنج نہیں ہے، محبت کا پیغام ہے. ہم چیلنج کیوں کریں گے؟ چیلنج کے مقابلہ مطلب یہ کہ ہے ہی نہیں مد مقابل نہیں. محبت کی دنیا میں چیلنج نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے بس. الحمدللہ کوئی بھی عمل لائیے جس میں صرف خالص اللہ، صرف خالص اللہ. سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، سب سے بڑی کتاب، افضل الذکر ہے، احسن الکلام ہے. چنانچہ آپ نیٹ پر پڑھے ہوں گے، ان احسن الکلام کتاب اللہ، احسن الکتاب کتاب اللہ، یعنی کتاب میں سب سے احسن اللہ کی کتاب ہے. واہ واہ، کتاب میں سب سے احسن اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد شر الامور پر گفتگو کرتے ہیں. کبھی احسن کتاب پر بھی تو گفتگو کرو. شر الامور محدثاتها کل محدث بدعہ، یہ بدعت پر گفتگو کرتے ہیں. اور شروع میں بول رہے ہیں احسن الکتاب، تو احسن کتاب کو بتاؤ. کتاب خدا کی ہے، عنوان محمد. خدا کا کلام ہے، عنوان محمد. خدا کا ذکر ہے، عنوان محمد ہے. کمال ہے. تو کتاب اللہ پر بحث کرو، کتاب اللہ پر ڈیبیٹ کرو، کتاب اللہ پر گفتگو کرو، کتاب اللہ کو امت کو سمجھاؤ. شر الامور تو بعد میں، محدثات کے پہلو بعد میں. افسوس ہوتا ہے ترتیبی دنیا میں آپ اور ایک لائن کی دنیا میں آپ رہو، رائٹ وے، سیدھی راہ پر آپ رہو، تو انشاءاللہ مسجد کا صراط مستقیم نام رکھنا، مسجد کا توحید نام رکھنا بھی صحیح ہے. ورنہ صراط مستقیم کی دعا کرتے ہو اور ٹیڑھی راہ کا درس دیتے ہو. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، یہ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. تو سیدھی راہ چلا جب اللہ سے کہہ رہے تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ سیدھی راہ کا درس بھی دو. ٹیڑھی راہ کے پہلو کیوں بتاتے ہو امت کو؟ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نیگیٹو جملے، یہ نیگیٹو باتیں کیوں؟ جب رب سے کہہ رہے ہو سیدھی راہ چلا، یہ نہیں پہلے کہہ رہے ہو ٹیڑھی راہ سے بچا، ٹیڑھی راہ سے بچا. سیدھی راہ چلا پہلے کہہ رہے ہو، ٹیڑھی راہ نہیں، سیدھی راہ سے بچا، سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم عنوان بناؤ، 60 سال ایسے ہی کٹ جائیں گے اور آسانی سے، اور جنت چلے جاؤ گے انشاءاللہ. آٹومیٹک اللہ تعالیٰ بچا دے گا. بائک پر چلتے ہو آپ، چلتے 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 آپ ادھر ادھر دیکھیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور اگر فوٹو میں دیکھا گیا تو آپ ہی کو قصوروار بنایا جائے گا. کیوں؟ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، آپ ہی کو قصوروار بنایا جائے گا. تو آپ رائٹ میں ایک دم سیدھی راہ پر چلو گے تو منزل تک پہنچو گے. ادھر ادھر دیکھو گے، بات فون پر کرو گے، قصوروار آپ ہو، قصوروار آپ ہو. تو قرآن حدیث یہ صراط مستقیم ہے، اس کو پازیٹیو انداز میں لے کر کے چلو، محبت کی دنیا آباد ہو جائے گی انشاءاللہ. محبت کی دنیا آباد ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ ذرا سنیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. درود تاج محمد عنوان ہے،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ نام کسی کی زبان پر عرب کی سرزمین پر نہیں تھا. محمد، اور جب محمد آئے تو اب کائنات میں اس نام سے زیادہ کسی کا نام نہیں. جب تک نہیں آئے تھے کسی کا نام نہیں تھا. جب آ گئے تو سب اپنی نام کا آغاز اس سے کر رہے. محمد صلی اللہ تعالی، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پٹھا زوال ہے. 400-500 پہلے کے ایک امام ہے، امام قسطلانی، متفق علیہ امام ہے. نہیں ماننے والے کی ایسا نہ قرآن نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتے، قرآن بھی کچھ نظر نہیں آتا. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تبارک و تعالی لا عذبت احدا تسمى باسمك في النار. اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں، نقل فرما رہے ہیں محمد عربی، جس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. راوی محبوب ہے، بولی محب کی ہے. سبحان اللہ. محبوب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب جو بھی تیرا نام رکھے گا میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا. مر زبان میں ترجمہ کر دی. لا عذبت احدا، کسی کو میں عذاب نہیں دوں گا تسمى باسمك في النار، جو تیرے نام پر اپنا نام رکھے گا، اپنا نام رکھے گا، عذاب نہیں دوں گا. ارے ضد چھوڑ دے خدا کی قسم، پیار کر میم ہا میم دال سے جہنم سے بچ جائے. نام رکھنے کی برکت یہ ہے جہنم سے بچا لے گا. اللہ پاک فرما رہا، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کو آج تک کوئی ضعیف نہیں کہا ہے، یہ توحید سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہے یہ حدیث. اب یہ تو حدیث پاک بتائیں. اب سنیے، عرب میں بڑے مشہور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے تحت بول رہا ہوں، پوری دنیا کی تفسیر میں آپ دیکھیں، اور سب سے جو زبان زد تفسیر ہے، زبان زد عام و خاص، ابن کثیر، قرطبی، رازی، کشاف، یہ سب جو ہو گیا. اب یہ 4 بول دیے تو اب پھر تو اس کے سب ریلیٹڈ ہے آج کے بعد. آج سے فرماتے ہیں، جملے پہ غور کرنا خدا کی قسم، کہ رسول، نبی، یہ سب تو عظمتوں کے پہلو ہیں. محمد پر غور کریے، لفظ محمد پر، میم ہا میم دال کی بات میں کر رہا ہوں، الفابیٹس کی بات کر رہا ہوں، حروف کی بات میں کر رہا ہوں. ان حروف کے مصداق اور ان حروف کی ذات کی بات کو چھوڑیے، وصف کی بات کر رہا ہوں، ریلیٹڈ پہلو کی بات کر رہا ہوں. میں ذات کی بات تو بہت بڑی بات ہوگی نا، ذات سے جو ریلیٹڈ پہلو ہے. توجہ دیجیے، ابن کثیر کی روایت پیش کر رہا ہوں. کانت الیہود تستنصر بمحمد، جملے پہ غور کریں، بے رسولین کا جملہ نہیں کہا، بے محمد علی مشرکی العرب، کہ یہودی عرب کے مشرکین پر، یہودی عرب کے مشرکین پر اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر یا موسیٰ کو وسیلہ بنا کر نہیں، نام محمد کو وسیلہ بنا کر کے فتح دعا کی دعا مانگتے تھے. نام محمد کے وسیلے سے، نام محمد یعنی توریت کھولتے تھے تو موسیٰ کا ذکر آتا جا رہا ہے، ورق اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، ورق اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ میم ہا میم دال آیا، کہا رکو. اور دعا تو ہاتھ میں ایسے اٹھاتے ہیں نا، لیکن دعا کا ڈھنگ سیکھو. جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں سے اسلام پھیلا ہے، ڈھنگ سیکھو. بیس مانتے ہو تو صحیح سے بیس مانو، تاریخ اور حقائق کے آئینے میں بیس مانو، ہاتھ اٹھا کر نہیں. ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. ہاتھ کی بلندی چاہتے ہو، مصطفیٰ کے نام پر بست کر تو بلندی مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. توجہ دیں، یہ ورق گردانی کر رہے ہیں. میم ہا میم دال جب توریت پہ آ جاتا تو اس پر پورے انگلی رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ اس کی برکت سے، اے اللہ
اس نام کی برکت سے اپوزیشن پر فتح عطا فرما. تو ابن کثیر کا جملہ آگے سنیے, فَيُنْصَرُونَ, تو اللہ ان کی مدد کرتا تھا, مدد کرتا تھا. میں عربی جملہ بول رہا ہوں, ایسے سنتے تو ارے یہ حدیث ضعیف ہے. نئے ماننے والوں کے لیے کھل کر بول رہا ہوں, قرآن بھی کافی نہیں, ماننے والوں کے لیے اثر نہ قرآن بھی کافی ہے. ماننے والے اگر ہے تو الحمدللہ. اور اچھا ایک بات دیکھیے, کسی جماعت کو ماننے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آپ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہوں. اور اس کو آپ انوائلنٹری میں آپ کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ سورہ محمد ایک حافظ قرآن سے بھی پوچھے تو پاؤ پارا پڑھیں گے, اور اگر اس میں غلطی کرے تو پیچھے سے لقمہ پڑے گا. دیکھا آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر خدا کا ہے, عنوان محمد ہے. ذکر خدا کا ہے, عنوان محمد ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ, قرآن پاک اٹھائیے, سورہ بقرہ میں دیکھیے, آیت نمبر 104 میں دیکھیے. اللہ پاک نے صحابہ کرام کو کہا, رائنا محمد کو کہہ کے مت پکارنا, انظرنا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا. جملے پہ غور کریں, سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں آپ جائیں, صحابہ کرام کو کہا. نوٹ کرنا, میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں بالارادہ کہ تابعین جب صحابہ کے برابر نہ ہو سکے, 1400 برس کے بعد تم کیا ہو سکتے ہو؟ تابعین, امام اعظم, غوث اعظم عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء, وہ دیہاتی صحابی کے برابر نہ ہو سکے. ایسے صحابہ کو اللہ فرما رہا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے صحابہ کرام کی جماعت, مصطفیٰ کو کسی بھی زاویے سے نام لے کر کے مت پکارنا. پکارنا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا, پکارنا تو یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا, یا ایھا المزمل کہہ کے پکارنا. میں خدا ہو کر کے سارے نبیوں کا نام لے کر پکارا, میں خدا ہو کر کے محمد کا نام لے کر نہیں پکارا. قرآن کی کسی بھی آیت کریمہ میں یا محمد کا لفظ نہیں ہے. کیوں؟ نام لینا بے ادبی ہے, نام لینا بے ادبی ہے. 1000 بار پوشویم دہن سے مشک و گلاب, ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیز. 1000 بار بھی مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھو لو, پھر بھی نام محمد کا نام لینا چاہو, کمالے بے ادبی ہے. کمالے بے ادبی ہے, بے ادبی نہیں, کمالے بے ادبی ہے. یہ عقیدہ ہے قرآن کا, یہ عقیدہ ہے تصور. آپ گٹکا کھائے رہتے ہیں, محمد نے فرمایا. گٹکا مطلب ترنگا کھائے, الٹی پلٹی چیزیں کھائے رہتے ہیں, نام محمد لے لیتے ہیں. نہیں, اسی لیے کچھ بھی کامیاب نہیں. کچھ بھی تم کیا سمجھتے, قارون کامیاب ہے, 1000 مطلب یہ کہ 40 گھر خزانے رکھتا تھا. خزانہ رکھ لینے کا نام کامیابی نہیں ہے, رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے یہ کامیابی ہے. اور ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ورنہ ہر ایک عروج میں پٹھا سوال. میں بتانے اب جو جا رہا ہوں آخری آیت کے تحت, سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے تحت آپ جائیں تفسیر جلالین میں. کوئی بھی عالم نہیں بنتا ہے جب تک یہ تفسیر نہ پڑھے, کوئی بھی فاضل نہیں بنتا. کوئی انٹرنیٹ پہ تو آج کل جو ہے نا بلر لوگ بھی جنس پہن کر کے اپنی جنس کو مٹا دیا ہے, اپنی جنسیت کو مٹا دیا ہے, تشخص کو مٹا دیا ہے, اور مفتی اعظم سے مناظرہ کا اعلان کرتے ہیں. جو یہ نہ جانے کہ فاعل کسے کہتے, مفعول کسے کہتے, رفع کسے کہتے, نصب کسے کہتے, جر کسے کہتے, زیر کسے کہتے. ارے جو علی کے دروازے سے نہ گزرے وہ کہاں سے شریعت کا عالم ہو سکتا ہے, کہاں سے شریعت کا عالم ہو سکتا ہے. انا مدینۃ العلم والی بابھا, شہر علم شریعت محمد ہے, اور باب علم شریعت علی ہے. سبحان اللہ. آپ کو علی اور نبی کے بغیر شریعت بیان کرتے ہو, ہو ہی نہیں سکتا. خیر, اب سنیے قرآن پاک سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 کے تحت تفسیر جلالین کے آپ حاشیے میں جب دیکھیں گے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے بڑی توجہ سے سنیے گا اور آنکھ محبت والی رکھیے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی آشوب چشم نہیں ہوگا. سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک نقل کرتے ہیں, ابو بکر صدیق کی بھی یہ سنت نقل کرتے ہیں, آدم کی بھی یہ سنت نقل کرتے ہیں. کیا ہے سنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلال اذان دے رہے, آزان دیتے دیتے اللہ اکبر ساری صدائیں ہو چکی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ بھی صدا ہو چکی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ پہلا تشہد ہوتا ہے, یہ پہلی شہادت کے جملے ہوتے ہیں, تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور تشہد ثانی شہادت ثانیہ پر دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے کو چوما ہے.
اب اس حدیث پاک کو بولتے ہیں ضعیف، رکھو اپنے پاس یہ ضعیف کا فتویٰ، اس لیے کہ ہم نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو جب چوما ہے تو خدا کی قسم فرحت و انبساط کی دنیا سج گئی، ساری تھکان ختم ہو گئی، چومنے سے سکون ملتا ہے یار۔ تو جب اپنی سگی بیٹی سگی بچے سے، اب دیکھیے نا کوئی ہمارا ماتھا چومتا ہے، پوچھو ان سے کتنا سکون ملتا ہے، پوچھو ان سے کتنا سکون ملتا ہے۔ کسی بیلدار کو کیوں نہیں چومتا ہے کوئی جا کر، کسی الٹے پلٹے کو کیوں نہیں چومتا ہے؟ چومنے سے سکون ملتا ہے۔ ساری کائنات کی عظمت ایک طرف، محمد عربی کا نام ایک طرف، نام محمد پر سیدنا ابوبکر صدیق نے چوم کر کے بتا دیا افضل البشر وہ ہوگا جو نام محمد پر چومنے کو بدعت کا فتویٰ یا ضعیف کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ یہ چومنا تو افضل البشر کی سنت ہے۔ افضل البشر نے چوما، اور نبی نے جب دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، سب نے جب دیکھا تو فتویٰ بدعت کا نہیں، فرمایا مصطفیٰ نے من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ وانا قائدہ الی الجنہ، جس نے ابوبکر صدیق کی طرح، میرے خلیل کی طرح نام محمد پر انگوٹھا چومنے کا جو اس نے عمل کیا ہے، قیامت تک جو بھی عمل کو فالو کرے گا، صفحہ جب قائم ہوگی میدان محشر میں تو انہیں تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے محمد کو، محمد خود ان کو تلاشیں گے، ان کو تلاشیں گے، وانا قائدہ الی الجنہ، اور وہ اپنی لیڈرنگ میں، اپنی قیادت میں جنت لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قیادت میں جانا چاہتے ہو، اپنی جماعت کے امیر کی قیادت میں جانا چاہتے ہو، یا مصطفیٰ جان رحمت کی قیادت میں جانا چاہتے ہو؟ یہ نام محمد کی برکت ہے، یہ نام محمد کی برکت ہے۔ آپ انگوٹھا چومتے ہو تشہد ثانیہ پر، یہ ابوبکر صدیق افضل البشر کی سنت ہے۔ کوانٹٹی چھوڑو حدیثوں کی، کوالٹی چھوڑو حدیثوں کی، حدیث کا نام مصطفیٰ کو بتاتا ہے، حدیث کا لفظ نبی کو بتاتا ہے۔ وہ حدیث نہیں ہو سکتی جو نبی کا تصور نہ دے، وہ خیال نہ دے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سب کو نام محمد کی برکت سے تمام دشمنان دین پر اور تمام مخالفین اسلام پر غلبہ نصیب فرمائے، ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی تمام آرزوئیں پوری ہو، تمام مقاصد کی تکمیل ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنتیں نہیں پڑھ